اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک آیت ایک پیغام کے تمام شرکاء کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ پچھلے موضوع جو کہ بہت ہی مہم موضوع کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ، تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے تعلق جو ہے وہ مادیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور معنوی اعتبار سے جو ہے وہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کافی۔ تو خدا کے ساتھ رابطے کو بہتر بنانے کے لیے اور یعنی خدا کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز کہ جو چیز ہمیں الگ کرتی ہے باقی مخلوقات سے وہ یہ کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے، اور انسان اس عقل سے اگر کام کرتا ہے تو وہی عقل انسان کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے، یعنی کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ہستی کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہی عبادت جو ہے وہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گی؟ ہمیں اس ہستی تک یہ عبادت جو ہے وہ ہمیں لے جائے گی، اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ اپنی عام روزمرہ کی اگر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عبادتوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ ہم عبادتوں کو صرف اس طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک واجب شرعی عمل جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور ہمیں بس اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ وہ ذمہ داری کو ہم جس بھی طریقے سے پورا کریں، یعنی اگر نماز ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، یعنی نماز کو اول وقت پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں نماز کو بس ایک واجب عمل کی طرح بس اس کو اپنے سر پر سے اتارنا ہے کہ ایک بوجھ ہمارے سر پر ہے، بس بوجھ کو ہمیں اتارنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو اور بہترین رابطہ خدا کے ساتھ ہمارا بنے، تو اس میں ہمیں اپنی عبادتوں کو بہتر بنانا ہوگا، اور عبادتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مشق کرنی پڑے گی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ رابطہ بہتر بنائیں، یعنی اپنے بارے میں سوچیں۔ اور کچھ بزرگ علماء جو ہے وہ اس بات کی طرف تاکید کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر تنہائی ہو، یہاں پہ کوئی نہ ہو، اس گوشے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے، اپنے روح کے بارے میں سوچے کہ کتنی ضربیں انسان جو ہے وہ اپنی روح کے اوپر جو ہے وہ کبھی جانتے ہوئے کبھی انجانے میں لگا دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی بالکل ایسا ہی اپنے بارے میں سوچنا کہ جیسے انسان آئینے کو دیکھ رہا ہے، کہ آئینہ انسان کے اندر جو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں وہ بھی دکھاتا ہے، لیکن انسان کے اندر موجود عیب کو بھی وہ آئینہ جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے بارے میں سوچنا یعنی ایک آئینے کو دیکھنا کہ جس میں وہ آئینہ جو ہے میں اپنے ہر چیز، ہمارے عیب اور ہماری خوبصورتی دونوں کو بیان کرے گا۔ آئینے کو دیکھنا یعنی اپنے نفس پر غور کرنا، اور جب انسان اپنے نفس پر غور کر لیتا ہے تو پھر وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور جو خدا تک پہنچ جاتا ہے یعنی مادیت پرستی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور مادیت پرستی سے انسان نکل جاتا ہے، وہ کہاں چلے جاتا ہے؟ وہ نور کی جانب چلا جاتا ہے۔ کہ سورہ انعام کی آیت میں کہ نور جو ہے وہ ایک بیان ہوا ہے اور ظلمات کا لفظ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، یعنی نور ایک ہے،
یعنی جتنا آپ اس نور سے دور ہوتے جائیں گے آپ ظلمات یعنی تاریکیوں کے اندر گمراہ ہوتے جائیں گے. بالکل مثال اس میں بلب کی مثال ہے کہ جہاں پر ایک بلب بہت چاروں طرف اندھیرا ہو اور ایک بلب جل رہا ہو، اس بلب کے احاطے میں یعنی جب نزدیک ترین اس بلب کے آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ روشنی، جب آپ بالکل قریب ہوں گے سب سے زیادہ روشنی ہمیں وہیں پہ ملے گی. آہستہ آہستہ اگر ہم اس بلب سے دور 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 ہوتے جائیں گے تو روشنی ہوگی لیکن کم ہوگی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر روشنی بالکل بھی روشنی کی پہنچ نہیں ہوتی، یعنی تاریکیوں میں بھی تاریکی در تاریکی، یعنی اندھیرا در اندھیرا. یعنی ایسا اندھیرا نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اندھیرا جس میں ہمیں اپنا ہاتھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر ایک ایسا اندھیرا آ جاتا ہے جس میں ہمارا ہاتھ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مادیت پرستی میں اس قدر غرق ہو جائیں کہ ہم اس نور سے ہی دور ہوتے جائیں اور تاریکی در تاریکی، اندھیرے در اندھیرے میں ہم جاتے چلے جائیں. اب یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مادیت پرستی سے دوری، اب یہاں پر جو علماء لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ شہید مطہری کہ جنہوں نے انسان شناسی کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہیں، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مادیت پرستی سے دوری یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ہی چھوڑ دیں، یعنی بس اب ایک صحرا میں جائیں اور وہاں اپنی ایک چادر بچھائیں اور بس اللہ اللہ شروع کر دیں. نہیں، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ کیا روایت میں ہے الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا ہمارے لیے وسیلہ ہے کہ جہاں پر ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، نعمتوں کو استعمال کریں گے، اور جب ان نعمتوں کا استعمال کر لیں گے پھر ہم انہی نعمتوں کے ذریعے ہم اپنے منعم تک پہنچ جائیں گے. منعم کون؟ کہ جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. اور اگر اور یہی جو جب ہم منعم تک پہنچیں گے، یہی رابطہ استوار کرنا کہ سید الشہداء اس اوج رابطے جو خدا کے ساتھ رابطہ اس کی اوج پر سید الشہداء پہنچے، کہ جس میں سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا کہ روز عرفہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں دعا عرفہ میں، کہ سید الشہداء کے بہترین جملے جو واقعاً میں دل سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. یعنی اگر خدا تو مل گیا تو پھر سب کچھ ہے، لیکن اگر تو نہیں ملا تو پھر یہ ان سب چیزوں کا کیا فائدہ، کہ اس گھر کا بھی کیا فائدہ، میری اپنی ذات کا بھی کیا فائدہ کہ اگر تو مجھے نہ ملا. اب جس نے یہ جملہ کہا کہ یعنی اس نے ان سارے مراحل کو وہ طے کر کے اس کمال تک پہنچا ہے. اب جہاں ہم بات کری تھی عبادت کے اندر کہ ہمیں لذت کیوں نہیں آ رہی، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے عبادت کو بوجھ سمجھ کے ہم انجام دے رہے ہیں. لیکن جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ استوار ہو جائے گا، خدا کے ساتھ ہم یعنی امام علی کے الفاظ پہ فوراً ہمارے ذہن میں گونجنے لگتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس خدا کو میں دیکھتا نہیں ہوں. یعنی ایک ایسے کمال پہ ایک شخص، ایک ہستی پہنچی ہوئی ہے کہ جو رابطہ مشاہدے کا رابطہ ہے، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہیں. یعنی ایک ایسا قلبی رابطہ خدا کے ساتھ استوار ہوا ہے کہ جو ہے وہ ان کو یعنی عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب جب ہماری یہ رابطے ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے مخلوق سے رابطے بھی ٹھیک نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہمارے کائنات کے ساتھ جو اور دوسری مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. پھر ہم اس کے بعد کہیں کہ ہم انزائٹی کے مریض ہیں، ہم ڈپریشن کے مریض ہیں، ہم جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھائے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی ہے. تو یہ کیا وجہ کیا بن رہی ہے؟ مایوسی وجہ بن رہی ہے. جب یہ مایوسی کیوں آئی ہے؟ یعنی آپ نے اس خدا پر، اس ہستی پر اعتماد ہی نہیں کیا، یا پھر آپ نے اس خدا کا شکر ادا نہیں کیا کہ وہ جو نعمتیں آپ کو دیتا جا رہا ہے. یعنی اگر خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شاید ہمیں صدیاں لگ جائیں لیکن ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی شاکر انسان ہے تو وہ خدا کی چھوٹی سی دی ہوئی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے. لیکن یہ جو رابطہ ہمیں خدا کے ساتھ استوار کرنا ہے نا، یعنی اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہمارا ٹھیک ہو گیا تو پھر سمجھ جائے کہ دنیا والوں کے ساتھ، دنیا میں
ہر قسم کا رابطہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر دینی زبان میں اس رابطے کی بات کی جائے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم قرب کہتے ہیں، اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، مثلاً ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں یا ہم کسی کام کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، کیونکہ قرب چاہتے ہیں، خدا تیرے ساتھ قرب کب ملے گا؟ جب ہمارا رابطہ ہوگا۔ اور رابطہ جو ہے وہ کہ امام علی جو ہے وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ رابطہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا باعث بن رہا ہے۔ اور جب انسان خدا کے ساتھ رابطہ اپنا درست کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان یقین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین کی منزل کون سی منزل ہے؟ کہ جہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ راضیتم مرضیہ، کہ میں تجھ سے راضی، تو آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا۔ پھر خدا ایسے جب خدا کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر خدا اس طریقے سے اپنے بندے کو طلب کرنے لگتا ہے۔ اور انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، یہ بھی توفیق خدا کی جانب سے ہوگی کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکت کے ذریعے خدا تیرے ساتھ اپنے رابطے کو بہترین بنا سکیں۔ اور انشاءاللہ کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے جس طریقے سے بنایا ہے، فطرت پر بنایا ہے، اور وہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھول سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت جو اس کے ذہن میں ہے وہ ماند ضرور پڑ جائے گی، یعنی فطرت کو کہتے ہیں فطرت ماند ضرور پڑ جاتی ہے، دھندلی ہو جاتی ہے، لیکن فطرت انسان میں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے ساتھ رابطے کو بہترین اور بالکل صحیح انداز میں برقرار کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔